شب ہجر قسط نمبر 6۔ ماہی کے اوپر زندگی پہلے سے زیادہ تنگ ہو چکی تھی۔ اب اس کی ذمہ داریاں بہت کم ہو چکی تھیں، لیکن بہت مشکل کام اس کے ذمہ لگا تھا۔ شیر دل کے سارے کام اسی نے کرنے تھے۔ کبھی وہ چاہتی تھی کہ شیر دل کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرے، اور اب وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ماہی نے پوری رات سوئی جاگیر کیفیت میں گزار دی۔ صبح صادق معمول کے مطابق اس نے نماز ادا کی اور چادر پہن کر حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں باقی ملازمہ کام کر رہی تھی۔ ماہی نے جا کے ان کا ہاتھ بٹایا اور پھر شیر دل کے روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اب شیر دل کا سارا کام ماہا رنگ نے کرنا تھا۔ اس نے دروازے پہ پہنچ کے سانس لیا، جیسے اندر جائے گی تو آکسیجن نہ ہو، اور آہستہ سے ناپ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ بیڈ پہ شیر دل سویا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک سائیڈ پہ سمٹ کے سویا ہوا تھا، باقی پورا بیڈ خالی تھا۔ پیٹ تک کمبل لیا ہوا تھا، ماتھے پہ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سوئے ہوئے اتنا دلکش لگ رہا تھا، ماہا رنگ کا دل چاہ رہا تھا اس کے بالوں کو سمیٹے اور داڑھی کو ہاتھ لگائے، لیکن اس کا غصہ یاد آتے ہی اپنی سوچ پہ خود ہی لعنت بھیج کے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور شیر دل کے لیے وائٹ ڈریس نکالا اور بلیک شال نکال کے رکھی، کیونکہ وہ ماہی کو وائٹ ڈریس میں زیادہ پیارا لگتا تھا۔ ماہی جانتی تھی اسے نیند سے جو اٹھاتا تھا اس کی خیر نہ ہوتی تھی، اس لیے بنا اسے اٹھائے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 10 بجے شیر دل نکرا کچن میں آیا۔ وہ ماہی کے نکالے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ماہی نے جلدی سے اس سے نظر ہٹائی اور ناشتہ بنایا اور شیر دل کے سامنے رکھا اور خود چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ چائے بنا کے شیر دل کے سامنے رکھی۔ گھر میں گھونگھٹ لینے کی وجہ ماہی کا تو دل چاہا اسے گڑگڑا جواب دے، لیکن خاموش ہو گئی۔ شیر دل نے جیسے جو چائے ختم کی تو ماہی سارا سامان سمیٹ کے کچن کی طرف بڑھ گئی اور شیر دل ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی، تم آج اپنے کسی ملازم کو یہاں بھیجو، یہ صحیح نہیں ہے گل، اگلی طرف سے سمجھایا گیا۔ اس وقت صحیح غلط سوچنے کا وقت نہیں۔ اگر اس نے شیر دل کو ہمارا بتا دیا تو سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، رات کو میں ملازم بھیج دوں گا۔ یہ کہتے ہی فرحان نے ٹک سے کال اینڈ کر دی۔ شیر دل کے سارے کام نپٹا کے ماہی سونے کے لیے کوارٹر میں آ گئی۔ آج اماوس کی رات تھی، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کوارٹر پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہی نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ اتنا اندھیرا دیکھ کے اس کا دل ڈوبنے لگ گیا تھا۔ جلدی سے ماہی نے لائٹ آن کی اور اپنے بستر میں لیٹ گئی، اور وہ ماضی میں سفر کرنے لگ گئی۔ یونی کے لاء پوائنٹ پہ ماہی اور شیر دل دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ اور کپل بھی موجود تھے۔ یہ جگہ لاء کے لیے اسٹوڈنٹ نے مختص کی تھی، اس لیے اس جگہ کو لاء پوائنٹ کہتے تھے۔ جاتی سردیوں کے دن تھے۔ شیر دل نے بلیک کلر کی شال پہنی ہوئی تھی۔ ماہا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ دل ماہا نے ہلکی آواز میں پکارا، لیکن شاید شیر دل تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تو ماہی آہستہ سے اس سے الگ ہوئی تو شیر دل نے ایک دم آنکھیں اوپن کی۔ کیا ہوا ماہا؟ تمہیں میں نے پکارا تھا، تم نے جواب نہیں دیا مجھے، ماہا منہ پھیلا کر بولی تو شیر دل نے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو آہستہ سے چوما۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا میری ماہا مجھے پکارے اور میں جواب نہ دوں۔ شاید تم نے بہت آہستہ سے بولا ہوگا، میں نے سنا نہیں ہوگا۔ بولو کیا بات تھی ماہا؟ شیر دل نے پوری توجہ ماہا کی طرف مبذول کی۔ شیر دل، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ماہا کے سوال پہ شیر دل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جو بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اسے ماہا سے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ تم سے شادی کرنا۔ شیر دل کے جواب پہ ماہا ششدر رہ گئی۔ کیا؟
ہاں، جیسے جو ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی پھر پہلے تو میں اپنی دلہن بناؤں گا اور پھر علاقے کو سنبھالوں گا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تم ہو۔ ماہا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک ہی منٹ میں ماہا نے ماضی سے حال میں سفر کیا۔ آج اس کے پاس جواب تھا جو وہ شیر دل کو دیتی۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، کچھ خواہشیں ہوتی ہی ادھوری رہ جانے کے لیے ہیں۔ اور حیرانگی سے دروازہ اوپن کیا۔ اس ٹائم کون اس کے دروازے پہ آ سکتا ہے، کیونکہ پہلے کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھی تھی شاید کوئی ملازمہ شیر دل کا کوئی کام بتانے آئی ہو، لیکن یہیں پہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ دروازہ کھولنے پہ جلدی سے کوئی آدمی اندر کی طرف بڑھا اور اندر سے چٹکی لگا دی۔ ماہا رنگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا، لیکن ماہا رنگ اتنی بھی بچی نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی اب اس کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ آنے والے نے ماہا رنگ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اتنی خوبصورتی دیکھ کے شاکڈ رہ گیا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گل کو فرحان کا میسج موصول ہوا، جس میں اس کے آدمی کے پہنچنے کی خبر مل چکی تھی۔ گل نے سوچا کہ وہ 10 منٹ تک شیر دل کو لے کر جائے گی۔ وہ آ کر لان میں ٹہلنا شروع ہو گئی۔ کوارٹر سے ابھی تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ماہا رنگ اس ظالم کے شکنجے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے کی پکڑ بہت سخت تھی۔ وہ ماہا کا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماہا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا، لیکن تھی تو وہ ایک نازک سی لڑکی، نہ کب تک خود کو بچا سکتی تھی۔ وہ چیخ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ اس آدمی کا ایک ہاتھ بہت مضبوطی سے ماہا کے منہ پہ جما تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہا کو آج اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ اس چکر میں بال بکھر چکے تھے۔ ایک جھٹکے سے مخالف نے ماہا کا دوپٹہ کھینچ کے نیچے پھینکا۔ اس پل ماہا کا دل چاہا زمین پٹے اور وہ اس میں مر جائے۔ اس نے بہت شدت سے خدا کو یاد کیا، اے رحمان، آج مجھے صرف تو ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ وہ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج اس کا دل چاہتا تھا شیر دل آ جائے۔ اسے تو محبت تھی نا، اور محبت میں تو الہام ہوتے ہیں۔ وہ الہام چاہتی تھی، اور دوسری طرف شیر دل، اس کا دل ویران ہو رہا تھا۔ اس پل اس کے اندر اتنی خاموشی تھی جتنی خاموشی جنازے کے اٹھنے کے بعد شام کو گھر میں ہوتی ہے۔ ایسے اسے لگ رہا تھا جیسے کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ اس پل وہ چاہتا تھا ماہا اس کے پاس ہو، وہ اسے سینے سے لگائے اور ہمیشہ کے لیے سب سے چھپا کے رکھے۔ یہ تو کنفرم تھا، جس دن ماہا رنگ شیر دل کو ملے گی وہ اسے چھپا لے گا۔ وہ ہیرو نہیں تھا، وہ قلم تھا جو اپنی ماہا کو پانے کے لیے دنیا سے لڑے گا۔ وہ باہر لان میں آ گیا جہاں آلریڈی گل واک کر رہی تھی، تو شیر دل پیچھے کی طرف مڑنے لگا، لیکن گل کے پکارنے پہ رک گیا اور گل کی طرف بڑھ گیا۔ عادت سائیں، آپ جب سے یہاں آئے ہیں نظر ہی نہیں آتے، بہت بیزی ہو گئے ہیں، بہن کو ٹائم بھی نہیں دیتے، گل نے شکوہ کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھابی سائیں، یہاں گاؤں میں بہت سے مسئلے ہوئے ہیں، انہیں سلجھانے میں لگا ہوا ہوں، اس لیے گھر لیٹ آتا ہوں اور کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اب کوشش کروں گا گھر میں سب کو ٹائم دے سکوں۔ اچانک لان میں چیخ کی آواز گونجی تو شیر دل اور گل دونوں نے کوارٹر کی طرف دیکھا۔ وہ نسونی چیخ تھی تو شیر دل اسی کی طرف بڑھا۔ ماہا کے آستین وہ پھاڑ چکا تھا، اور اب اس ظالم کا ہاتھ اس کی قمیض کے دامن کی طرف تھا۔ اس نے بہت زور سے ماہا کے منہ پہ تھپڑ مارا تو ماہا کے منہ سے چیخ نکلی، سالی کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ تمہیں تمہارا شوہر کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، موقع غنیمت ہے، میرا ساتھ دو، ہم دونوں خوش رہیں گے۔ لیکن ماہا نے ان لفظوں پہ اپنی آنکھیں بند کی۔ اس پل دل چاہ رہا تھا آسمان پھٹے یا زمین، وہ اس میں چھپ جائے۔
اسی وقت دروازے پہ زور سے کسی نے لات ماری تو اس ظالم درندے نے ماہی کو چھوڑا اور ماہی خدا کا شکر ادا کرتے نڈھال سے نیچے بیٹھ گئی اور وہ آدمی ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا شیردل نے آنا ہے، لیکن اتنی جلدی کیسے؟ ابھی تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ شیردل نے جیسے جو دروازہ توڑا تو غصے کی شدت لہر دوڑی، لیکن سب سے حیران کن چیز جو اس کے لیے تھی وہ سامنے ہی اس کی ماہ اجڑے ہوجے میں بیٹھی تھی۔ ماہ کی نظر شیردل کے جوتے پہ تھی۔ آج اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اسے دیکھے، اور شیردل کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اجڑی ہوئی حالت میں نڈھال سی وہ گال اندر کی طرف دھنس چکے تھے اور گلابی پن کی جگہ پیلاہٹ نے جگہ لے لی۔ اس نے مشکل سے اپنی ماہ سے نظریں ہٹائی اور اس ظالم درندے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ پیچھے گل بھی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ غصے پہ قابو پا کر شیردل نے پوچھا۔ مجھے ماہی نے خود بلایا ہے یہاں، اگلے نے خود پہ قابو پا کر جواب دیا۔ تو شیردل نے ماہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کس رشتے سے بلایا؟ آپ اتنا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آدھا سائیں پہلے چھت پہ اپنے ایک یار کو بلایا اور اب دوسرے کو۔ اس لڑکی کے بہت سارے لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ گل نے زہر اگلا۔ شیردل شاکڈ رہ گیا۔ کیا ماہ رنگ اس کی ونی ہو کر آئی تھی؟ کیا ماہ ایسا کر سکتی ہے؟ دل نے فوراً نہ کیا، لیکن دماغ مان رہا تھا۔ یہ جو لڑکیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں، دو دو تین تین یار رکھتی ہیں۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور شیردل نے ملازم کی گریبان سے پکڑا اور اسے لے کر ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ شور پہ سب گھر والے جمع تھے۔ مہرین بیگم کی آنکھوں میں ماہی نے اپنے لیے بدگمانی دیکھی تو اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کے روئے۔ ایک وہی تو تھی جس سے وہ بات کرتی تھی۔ آج کے واقعے سے وہ بھی بدگمان ہو گئی۔ کیا زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے؟ کیوں اتنی مشکل ہوتی ہے؟ شیردل جان چکا تھا۔ شیردل کو کسی کو پکڑ کے آتے ہوئے دیکھ کر تمام ملازم اس کی طرف بڑھے۔ شیردل نے جھٹکے سے اسے نیچے پھینکا۔ صاحب یہ کون ہے؟ ایک ملازم نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ تم سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں اندر مت آنا۔ تو سب باہر کی طرف بڑھ گئے تو شیردل اس آدمی کے قریب جا بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شہباز، اگلے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کس نے بھیجا؟ کسی نے نہیں صاحب، ماہ بی بی نے خود بلایا مجھے، اگلے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تو شیردل نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کھینچتا ہوا اسے دیوار کے پاس لے گیا۔ اب بتاؤ کس نے تمہیں بھیجا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگلے نے روتے ہوئے کہا۔ تو شیردل نے زور سے اس کا سر دیوار میں دے مارا اور یہیں پہ وہ رکا نہیں، اس کا سر بار بار دیوار پہ مارنے لگ گیا۔ اگلا چیخ رہا تھا، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے ماہ پہ ہاتھ لگایا تھا، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن پھر بھی شیردل نہ رکا۔ وہ مارتا رہا اور بالآخر موت نے زندگی کو شکست دے دی۔ اگر میرے علاوہ دنیا میں کسی مرد نے میری ماہ کو ہاتھ لگایا تو میں اسے مار ڈالوں گا، وہ صرف میری ہے، شیردل نے جنونی انداز میں کہا اور خود باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں ملازم سر جھکا کے کھڑے تھے کسی نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ سر اسے جا کر دفنا دو، اور خود گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سارے گھر والے لان میں موجود تھے۔ شیردل کو خون دیکھ کر سب اس کی طرف بڑھ گئے۔ کیا ہوا دل؟ مہرین بیگم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں ماں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اور وہ چپ کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ایک دم رک گیا اور پیچھے کی طرف مڑا۔ ماہی کو میرے کمرے میں بھیجو، بابی سائیں، اور سب پہ نظر ڈال کے اندر کی طرف بڑھ گیا، اور اندر آتے ہی شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، شاید خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور گل کوارٹر کی طرف بڑھ گئی، جہاں ابھی تک ماہی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ اٹھو لڑکی، تمہارا بلاوا آیا ہے، گل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو ماہی نے حیرانگی سے اوپر کی طرف دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا لڑکی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے ہی اسے بلایا تھا، اور اس دن آپ سے ملنے کوئی آیا تھا، ماہی نے چیخ کے کہا۔
آواز نیچی۔ اتنا تو مجھے جان چکی ہو تم، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں آپ بہت ظالم ہو۔ نہیں میں ظالم نہیں تھی، وقت نے ظالم بنایا، تمہیں بھی بنا دے گا، یقین کرو۔ یہ محبت کم بخت بہت بری چیز ہے، گل نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے جواب دیا۔ محبت کو برا کہنے والے جانتے ہی نہیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ ماہی نے نفرت سے جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور شیردل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت ڈری ہوئی تھی، اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن گل کے سامنے خود کو کمزور نہیں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں اس نے خود کو مضبوط دکھانا تھا، وہ ایک عورت ہے اور عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ گل روم میں بڑھی تو اس کے موبائل پہ فرحان کی کال آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھائی۔ کام ہو گیا؟ فرحان نے چوٹتے ہوئے پوچھا۔ میری سوچ سے زیادہ اچھا ہوا، گل نے مسکرا کے جواب دیا۔ شہباز کہاں ہے؟ اچانک فرحان نے پوچھا۔ وہ تو آدھا سائیں ڈیرے پہ لے گئے تھے، اس کا کل پتہ چلے گا۔ اچھا جی، میرا تو دل چاہ رہا ہے تم سے ملوں، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا گل۔ بس میری جان، کچھ دن اور میں خود آ جاؤں گی۔ اور پھر وہ دونوں صحیح غلط کی تمیز بھولے ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔